السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ابتدا کیسے فرمائی، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور علماء کرام مفسرین کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور نسل انسانیت کہاں سے شروع ہوئی، اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے اگر رجوع کریں، قرآن سے رہنمائی لیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پھیلا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا کہ تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ انہی دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد عورت کا سلسلہ جاری ہوا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی اور مضبوط دلیل سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 سال پہلے اور بھی کم۔ تو اسی طرح اگر ہم ماضی کی طرف چلتے جائیں تو اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا سید دنیا میں کروڑ پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا نبی پاک علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجودہ طریقے سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا ہو، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ بھی فرض کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کی ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے جو ایک شخص انسانی موجود تھا اسی کے وجود سے پیدا فرمایا، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے 9 موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر، یعنی آپ کی آرام کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا، یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی کے ساتھ چند سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے، اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید کوئی نیا بندر انسان کیوں نہ بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکے۔ نیز بندروں سے انسان بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا تھا؟ کون اس کاروائی میں تھا؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعے میں آتی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا، اور کب سے بندروں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرت نہ کرے؟ نیز
بندر سے انسان بنا تو دم کہاں ہے اب؟ کیا انسان بنتے ہی دم جھڑ گئی، یا کچھ عرصے بعد کاٹ لی گئی، یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ بس خیالی مفروضے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا۔ آج کی ہماری یہ تحقیق انسانوں کے بارے میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے رہنمائی لے کے، ہمیں اسلام کے مطابق رہنمائی لے کے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔